بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل قرآن میں سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دفاع مہاجرین کی جماعت میں سے ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا۔ ان لوگوں کے پاس کپڑا بھی اتنا نہ تھا کہ جس سے پورا بدن ڈانپ لے۔ بعض لوگ بعض کے اوٹ کرتے تھے اور ایک شخص قرآن شریف پڑھ رہا تھا کہ اتنے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور بالکل ہمارے قریب کھڑے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے پر قاری شب ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا اور پھر دریافت فرمایا کہ تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ ہم نے عرض کیا کہ کلام اللہ سن رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہے جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے کہ مجھے ان میں ٹھہرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں بیٹھ گئے تاکہ سب کے برابر رہیں، کسی کے قریب کسی سے دور نہ ہو۔ اس کے بعد سب کو حلقہ کر کے بیٹھنے کا حکم فرمایا۔ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے فقراء مہاجرین، تمہیں پہنچتا ہو قیامت کے دن نور کامل کا اور اس بات کا کہ تم اغنیاء سے آدھے دن پہلے جنت میں داخل ہو گئے اور یہ آدھا دن 500 برس کے برابر ہوگا۔ ننگے بدن سے بظاہر محل 70 کے علاوہ مراد ہے۔ مجمع میں 70 کے علاوہ اور بدن کے کھلنے سے بھی حجاب معلوم ہوا کرتا ہے، اس لیے ایک دوسرے کے پیچھے بیٹھ گئے تاکہ بدن نظر نہ آوے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے کے اول تو ان لوگوں کو اپنی مشغولی کی وجہ سے خبر نہ ہوئی، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سر پر تشریف لے آئے تو معلوم ہوا اور قاری ادب کی وجہ سے خاموش ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دریافت فرمانا بظاہر عطر مسرت کے لیے تھا، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قاری کو پڑھتے ہوئے دیکھ ہی چکے تھے۔ آخرت کا ایک دن دنیا کے 1000 برس کے برابر ہوتا ہے اور اسی وجہ سے بظاہر جہاں قیامت کا ذکر آتا ہے ادا کے ساتھ آتا ہے، یعنی جس کے معنی آئندہ کے ہیں، لیکن یہ سب باعتبار غلب اور عام مومنین کے لیے ہے ورنہ کافرین کے لیے وارد ہوا ہے۔ ایسا دن جو 50,000 برس کا ہوگا اور خواص مومنین کے لیے حسب حیثیت کم معلوم ہوگا۔ چنانچہ وارد ہوا ہے کہ بعض مومنین کے لیے بمنزلہ 2 رکعت فجر کے ہوگا۔ قرآن شریف کے پڑھنے کے فضائل جیسے کہ بہت سے روایت میں وارد ہوئے ہیں بے حد ہیں، اس کے سننے کے فضائل بھی متعدد روایات میں آئے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی مجلس میں شرکت کا حکم ہوا ہے جیسے کہ اس روایت سے معلوم ہوا ہے۔ بعض علماء کا فتویٰ ہے کہ قرآن کا پاک کا سننا پڑھنے سے بھی زیادہ افضل ہے، اس لیے قرآن پاک کا پڑھنا نفل ہے اور سننا فرض، اور فرض کا درجہ نفل سے بڑا ہوا ہوتا ہے۔ اس حدیث سے ایک اور مسئلہ بھی مستنبط ہوتا ہے جس میں علماء کا اختلاف ہے کہ وہ نادار جو صبر کرنے والا ہو، اپنے فقر و فاقے کو کسی پر ظاہر نہ کرتا ہو، وہ افضل ہے، اور وہ مالدار جو شکر کرنے والا ہو، حقوق ادا کرنے والا ہو۔ اس حدیث سے ثابت حاجت مند کو فضیلت اس پر استدلال کیا جاتا ہے۔ بس میرے دوستوں بزرگوں، کتنی زبردست بات آئی ہے کہ اللہ پاک کے کلام کی کیا وقت ہے، کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے۔ یعنی صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اور دوسرے سن رہے ہیں۔ وہ صحابہ اکرام یعنی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوتے تھے جن کے بدن پر پورے کپڑے بھی نہ تھے، بعض کے اوٹ میں چھپے ہوئے تھے تاکہ صدر نظر نہ آئے، بدن نظر نہ آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بھی کہ یہ تلاوت ہو رہی ہے، پھر بھی ان کی دلجوئی کے لیے ان سے پوچھا اور پھر ان میں بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے ہیں، میری امتی، جس پہ اللہ پاک نے مجھے حکم دیا کہ ان کے درمیان جا کے بیٹھ جاؤ، کیونکہ وہاں میرا کلام پڑھا جا رہا ہے۔ تو اور وہ لوگوں کو اس وقت یہ خوشخبری دی گئی کہ آپ لوگ قیامت کے دن اور لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ اس قرآن پاک کی فضیلت ہے۔ اللہ پاک ہمیں اہتمام کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔